چونکہ امام حنیفہ اکثر معاملات میں عقل کو دخل دیتے تھے اور بعد میں احادیث اس کے خلاف نکلتی تھی اور پھر وہ حنفیوں کو بعد میں دفاع کرنا پڑتا تھا کچھ. دوسرا، امام حنیفہ تابعین کے اقوال کو حجت مانتے تھے اور بعد میں احادیث اس کے خلاف نکلی. موقوف اور مرفوع احادیث تابعین کے اقوال حجت ہیں، جبکہ وہ موقوف یا مرفوع احادیث کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم امام الائمہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی دشمنی میں اور آپ کے بغض میں بعض لوگ اس قدر حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ جھوٹ کا سہارا لیے بغیر ان کی گاڑی نہیں چلتی. انہی میں سے ایک مرزا جیلمی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی فقہ حنفی کے خلاف منفی پراپوگنڈا کرنے کے لیے، عوام کو بزن اور متنفر کرنے کے لیے ایسے ایسے جھوٹ اور کذبات کا سہارا لیتا ہے کہ جن کو مرزا جیلمی قیامت کی صبح تک سچ ثابت نہیں کر سکتا. مرزا جیلمی نے ایک جھوٹ اپنے کئی ایک بیانات میں بولا ہے کہ امام ابو حنیفہ ان کے پاس احادیث نہیں ہوتی تھی، وہ پہلے تابعین کے اقوال پر فتویٰ دے دیتے تھے، بعد میں احادیث ان کے خلاف نکلتی تھی. تو لہذا یعنی امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ تابعین کے اقوال پر کھڑی ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی. جبکہ مرزا جیلمی کا یہ وہ جھوٹ ہے کہ کسی ایک کتاب سے مرزا جیلمی اس کو سچ ثابت نہیں کر سکتا. کوئی ایک حوالہ، کوئی ایک ریفرنس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مرزا جیلمی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ تابعین کے اقوال پر فتویٰ دیا کرتے تھے اور احادیث اس کے خلاف نکلتی تھی. یہ بالکل سرے سے جھوٹ ہے اور دنیا کا بدترین جھوٹ ہے. جبکہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تابعی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے. علماء نے اپنی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا 7 سے 8 صحابہ وہ ہیں جن کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زیارت کی ہے. خود ان کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے. نہ صرف صحابہ کی زیارت کی بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے باقاعدہ احادیث کو لیا. امام یوسف صالح شامی نے اور دیگر اور علماء نے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مناقب پر، فضائل پر کتابیں لکھی اور مسانید کے اندر روایات موجود ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کر کے ان سے احادیث بھی لے رہے ہیں، ان سے احادیث کو اخذ کیا اور تابعی ہونے کا آپ کو اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا رآ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے. امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر اور دوسری کتاب مناقب الامام ابی حنیفہ تھا النعمان وصاحبہ اس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر، اور امام حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء کے اندر، اور علامہ یوسف صالح شامی نے عقود الجمان کے اندر، اور علامہ سیمری نے اپنی کتاب مناقب ابی حنیفہ کے اندر، اخبار ابی حنیفہ کے اندر، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کر کے تابعین کا شرف پایا. خود تابعی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تابعین کے اقوال پر فتویٰ کیسے دیں گے؟ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منہج اور آپ کا جو استدلال کا طریق ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فضائل کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور ایک نہیں کئی سنوں کے ساتھ یہ بات محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ منہج اور اسلوب رکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. اس بات کو حافظ ابن عبد البر اندلسی نے الانتقاء کے اندر ذکر کیا، یہ جو میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، اور اسی واقعہ کو امام ذہبی نے اپنی کتاب مناقب الامام ابی حنیفہ کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ کئی سنوں کے ساتھ موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ الانتقاء کا صفحہ 346 ہے، اذا لم یکن فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بات کتاب اللہ کے اندر نہ ہو اور سنت رسول کے اندر بھی نہ ہو، نظرت فی اقاویل اصحابہ، تو فرماتے پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال میں نظر کرتا ہوں،
ولا اخرج عن قولہم الی قول غیرہم، صحابہ کے اقوال سے نکل کر غیر کے قول کی طرف میں نظر نہیں کرتا۔ فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ أَوْ جَاءَ الْأَمْرُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِي وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءَ وَسَعِيدِ بن جبیر وَعَدَّ رِجَالًا، فرماتے ہیں اگر صحابہ کے اقوال سے نکل کر بات امام ابراہیم نخعی، امام شعبی اور امام ابن سیرین، حسن بصری، عطا، سعید بن جبیر اور دیگر تابعین تک چلی جاتی ہے، اور کئی تابعین کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نام شمار کیے، تو فرمایا کہ قد اجتہادوا فلی ان اجتہدا کما اجتہادوا، تو پھر انہوں نے اجتہاد کیا، میرے لیے بھی ہے کہ میں اجتہاد کروں جیسا کہ انہوں نے اجتہاد کیا۔ یہی بات امام ذہبی نے ذکر کی، یہی بات امام یوسف صالح شامی نے ذکر کی، اور ایک نہیں کئی سندوں کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مسئلہ کتاب اللہ سے لیتے ہیں، پھر اگر کتاب اللہ سے نہ ملے تو سنت رسول سے لیتے ہیں، اگر نہ ملے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اقوال کو دیکھتے ہیں، اقوال صحابہ میں سے کوئی قول مل جائے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ پھر میں ان اقوال میں سے کسی قول کو اختیار کرتا ہوں، اگر صحابہ کا قول بھی نہیں ملتا تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر بات ابراہیم، عطا اور شعبی اور دیگر تابعین تک چلی جاتی ہے، ہم رجال و نحن رجال، تو وہ بھی رجال ہیں اور ہم بھی رجال ہیں، تو پھر امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں اجتہاد کرتا ہوں اگر کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ کے اقوال میں سے کوئی قول نہ ملے۔ اور امام یوسف صالح شامی نے عقود الجمان کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا منہج بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 174 پہ امام اعظم سے نعیم بن عمر کہتے ہیں سمعت الامام ابا حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں عجبا للناس یقولون افتی بالرأی، لوگوں پر تعجب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، ما افتی الا بالاثر، میں فتویٰ نہیں دیتا مگر اثر کے ساتھ، یعنی کوئی اثر، کوئی حدیث ہو، کوئی قول صحابی ہو، میں اس کے ساتھ فتویٰ دیتا ہوں، میں جو ہے وہ محض رائے کے ساتھ فتویٰ نہیں دیتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا منہج ہے۔ اور ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 20 کے صفحہ نمبر 304 پہ ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ وہ حدیث کی مخالفت میں فتویٰ دیتے تھے۔ ابن تیمیہ نے لکھا کہ وَمَنْ ظَنَّ بِأَبِي حَنِیفَةَ او غیرہ من آئمۃ المسلمین انہم یتعمدون مخالفت الحدیث الصحیح لقیاس او غیرہ فقد اخطأ علیہم، اور جس نے یہ گمان کیا کہ امام ابو حنیفہ اور دیگر آئمہ وہ قیاس کی وجہ سے حدیث کی مخالفت کرتے تھے، فقد اخطأ علیہم، تو اس نے ان پر خطا کی، غلطی کی، وتکلم اما بظن و اما بہوا، اس نے جو کلام کیا ہے وہ اپنی گمان کی وجہ سے کیا ہے یا اپنی خواہشات کی وجہ سے کیا ہے۔ فہذا ابو حنیفہ یعمل بحدیث التوضی بالنبیذ فی السفر مخالفتا للقیاس، امام ابو حنیفہ تو وہ ہیں کہ سفر کی حالت میں نبیذ تمر کے ساتھ وضو کرنے میں وہ حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں برخلاف قیاس کے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نبیذ تمر کے ساتھ وضو نہ کیا جائے، لیکن حدیث جو ہے وہ آئی اور حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سفر کی حالت میں نبیذ تمر کے ساتھ وضو کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، چونکہ حدیث میں آ گیا حدیث القہقہۃ فی الصلاۃ مع مخالفتہ للقیاس لاعتقادہ صحتہا، کہ ایک حدیث جو وارد ہوئی، امام ابو حنیفہ قیاس کو چھوڑ کر اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور جس شخص نے نماز میں قہقہ لگایا اس شخص کے وضو کو فاسد قرار دیتے ہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ کہتے ابن تیمیہ نے کہا کہ اگرچہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قیاس کو ترک کیا ہے اور اس حدیث پر عمل کیا ہے۔ وَإِن كَانَ آئمۃ الحدیث لم یصححوها، اگرچہ آئمہ حدیث نے اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا، لیکن چونکہ حدیث آ گئی اور حدیث کے مقابلے میں قیاس تھا، قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ قہقہ کی وجہ سے وضو نہ ٹوٹے، لیکن حدیث میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا، تو امام ابو حنیفہ نے قیاس کو ترک کر کے حدیث کے مطابق حکم دیا اور حدیث پر آپ نے عمل کیا۔ تو
تو ابن تیمیہ نے بھی لکھ دیا کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ قیاس کی وجہ سے وہ حدیث کو چھوڑ دیتے تھے اور حدیث کی مخالفت کرتے تھے، وہ اپنی اس گمان اور اپنے سوء ظن کی وجہ سے بات کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ مسلمین کے بارے میں اس طرح کا اعتقاد رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو مرزا جرمی کا یہ پراپوگنڈا بالکل باطل ہے اور فاسد ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کئی سندوں کے ساتھ یہ بات محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی کہ وہ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلے کا حل کرتا ہوں، اگر نہ ملے تو سنت رسول سے، نہ ملے تو پھر اقوال صحابہ میں سے کسی قول کو اختیار کرتا ہوں، اور اگر صحابی کا قول بھی نہ ملے تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر تابعین کے فتوے تک بات آتی ہے ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی رجال ہیں اور ہم بھی رجال ہیں، پھر میں اس میں اجتہاد کرتا ہوں اور اجتہاد کے ساتھ اس مسئلے کا حل بیان کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا منہج۔